اسلام آباد شہر پر رات کے سائے پھیل گئے تھے۔ سارے ملک ہاؤس کے لاؤنج میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھانوں کے ذائقے دار خوشبو سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ گھر کی رونق کچن میں گھسی اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھا رہی ہے۔ اذان ملک جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولے گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ مچ ہوا۔ وہ اسی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ملازمہ سے کوئی بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ پنک رنگ کی فراک پہنے سارے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے میں ڈالے وہ مسکرا رہی تھی۔ اذان کو اتنی دور سے بھی اس کی بائیں گال پر چمکتا ریمپل نظر آیا اور مبہوت ہوتا اس کو دیکھنے لگا۔ زوبیہ بیگم کی آواز سے وہ ہوش میں آیا اور لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے ملک ہاؤس سے کوئی بات وہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے دل پر قابو پاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتا نیچے آیا تو مایا اور زوبیہ بیگم دونوں ہی ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھی تھی۔ کھانا ابھی شروع نہیں کیا تھا، یقیناً اسی کا ویٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ وہ کرسی کھینچتے بیٹھا تو زوبیہ بیگم نے اذان کو مخاطب کیا، تمہارے ڈیڈ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، شاید اگلے ہفتے ہیں، ابھی کچھ پکا نہیں پتلا۔ اذان نے چونک کر ماں کو دیکھا جو مصروف سے کھانا پلیٹ میں نکالے اذان سے بات کر رہی تھی۔ مایا ان دونوں ماں باپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے سامنے میں تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی ہوتی نہ دیکھوں۔ اتنے مان سے میں نے تمہارے ڈیڈ سے پوچھے بنا تم دونوں کا نکاح کروایا ہے۔ اب میری عزت تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، میرا مان سلامت رکھنا۔ زوبیہ بیگم نے سنجیدگی سے اب اذان کو دیکھا تھا جو معصومیت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کچھ نہیں کر رہا ممی، ایسے مت دیکھے۔ زوبیہ بیگم بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ مایا خاموش ہی رہی۔ ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان بولنا اسے مناسب نہیں لگا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ کچن میں گھسی چائے بنا رہی تھی۔ زوبیہ بیگم اور اذلان دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ مایا زوبیہ بیگم کی ایک پرانی دوست کی بیٹی تھی۔ چند مہینے پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی اور اس کے پیچھے کچھ ہوس پرست لوگ پڑے تھے۔ وہ اکیلی گھر میں ہوتی تھی، جس کی خبر آہستہ آہستہ آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ان کے علاقے کے لفنگے لڑکوں کو بھی ہو گئی۔ وہ غریب گھر کی بیٹی تھی، اس کے لیے اس کی عزت سب کچھ تھی۔ ایک رات وہ ہامتے کامتے بارش میں بھیگتی زوبیہ بیگم سے مدد مانگنے ان کے گھر پہنچی اور پھر انہیں سب بتا دیا۔ میں کہاں جاتی آنٹی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں آپ کے گھر آ گئی۔ مجھے اس کے سوا کسی اپنے کا نہیں پتا۔ مما نے ایک بار آپ کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو ان سے مدد مانگ لینا۔ زوبیہ بیگم اسے تیرائی پریشان دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ انہوں نے اسے بے گھر ہو کر ملک ہاؤس میں رہنے کی اجازت دے دی اور پھر ایک ہفتے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اذلان اور مایا دونوں کو فیصلہ سنا دیا کہ ان دونوں کا فوراً نکاح کروانا چاہیے۔ اذلان تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ماں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکا اور مایا سے نکاح کر لیا، مگر وہ اس سے 100 فٹ دور رہتا تھا۔ زوبیہ بیگم اب ایک جوان لڑکی کو بنا کسی رشتے کے اپنے گھر میں کتنا عرصہ رکھتی، اس لیے اسے بہو بنا لیا۔ وہ تھی بھی بہت ساوت مند اور خوبصورت۔ ان کے نکاح کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ احمد ملک صاحب اپنا لندن میں سیٹ کیا گیا بزنس سنبھالتے تھے اور اذلان پاکستان میں ان کا بقیہ بزنس دیکھتا تھا، اس لیے ملک صاحب مہینوں بعد ہی پاکستان کا چکر لگاتے۔ وہ دونوں ماں بیٹا دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں لاؤنج کے دروازے کھلے اور سارم کے ساتھ ہائیکا اندر داخل ہوا اور اذلان کے بچپن کے دوست تھے۔ وہ اذلان نے دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ دونوں آگے آئے اور اب اذلان سے اور زوبیہ بیگم سے ملتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ مایا نے ملازمہ کے ساتھ چائے اور لوازمات ٹیبل پر سجائے، وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ رسمی باتوں کے بعد وہ دونوں اہم بات کی طرف آئے۔ 2 دن بعد میرا اور ہائیکا کا نکاح ہے اذلان، میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ اس نے انویٹیشن کارڈ اذلان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ زوبیہ بیگم کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نچھوا۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم دونوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ زوبیہ بیگم دل سے خوش ہوئی۔ مایا بھی مسکرا پڑی۔ ہائیکا اور سارم کی نگاہ مایا تک گئی۔ آپ بھی ضرور آئیے گا بھابھی، سارم نے بہت عزت سے کہا کہ مایا کی نگاہ بے ساختہ اذلان تک گئی۔ ہائیکا نے بھی اذلان کو دیکھا۔ ہاں اذلان، اپنی وائف کو ضرور لے کر آنا، میں اسے پرسنلی انوائٹ کر رہی ہوں۔ اگر تم اس کے بنا میرے نکاح میں آئے تو میں بتا رہی ہوں تمہیں انٹری نہیں ملے گی، شیرین لہجے میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے رہے، پھر اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ چلے گئے۔
انہوں نے ابھی سب دوستوں کو انویٹیشن کارڈ دینے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زوبیہ بیگم نے ازلان کو مخاطب کیا، کوشش کرنا کل اپنا کام سے چھٹی کر لو اور اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جانا اور نکاح کے لیے اچھا سا جوڑا دلواؤ۔ تمہارے دوستوں میں جا رہی ہے، اس کی کوئی عزت، کوئی گریس ہونی چاہیے۔ زوبیہ بیگم کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ازلان کی نگاہ مایا تک گئی جو زوبیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ممی، اگر ٹائم ملا تو لے جاؤں گا، پکا پکا کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے آسرے کا کوئی نہ بیٹھے۔ وہ انڈائریکٹلی اسے باتیں سناتا ہوا اٹھا اور کمرے کی جانب چل پڑا۔ زوبیہ بیگم نے افسوس سے مایا کو دیکھا۔ اس سو کیا آنٹی، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی میرے پاس اتنے کپڑے ہیں، ان میں سے کچھ پہن لوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی سارے برتن ٹیبل سے سمیٹ رہی تھی۔ زوبیہ بیگم بس سنجیدگی سے سر ہلاتی رہ گئی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر اپنی سائڈ پر بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ مایا کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ دروازہ بند کیے وہ پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل تک گئی، پھر وہاں بیٹھ کر اپنی چوڑیاں اتارے وہی سائڈ پر رکھی۔ ازلان نے کرکیوں سے اسے دیکھا، اس کی طرف پشت کیے وہ بیٹھی تھی۔ اب وہ سارے بال کھول کر اس میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کے اتنے لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھتے ازلان کے دل نے ایک بیڈ مس کی۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ موڑے لیپ ٹاپ کی طرف جھک گیا۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کی سحر میں جگڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی ڈھیلی چٹیاں کرتے بیڈ تک آئی، اپنی سائڈ پر بیٹھ کے دوپٹہ اس نے سائڈ پر رکھا اور اس بار ازلان کو دیکھے بنا ہی لیٹ گئی۔ ازلان بھی کام ختم کرتا لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھنا سیدھا ہو کر لیٹا اور ایک نظر اسے دیکھا کہ اس کی طرف پشت کی یقیناً گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اسلام آباد شہر پر رات اتر چکی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، آف وائٹ پیروں کو چھوتی میکسی نما فراک پہن رکھی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ کانوں میں وائٹ کلر کی ایئر رنگز ڈال رہی تھی جب ازلان مصروف سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ موبائل فون پر نظریں جمائے وہ کبرڈ تک آیا اور اپنا ڈریس نکال رہا تھا۔ اتنے میں اس کے کانوں میں مایا کی آواز پڑی، دیکھے میں زیادہ اوور تو نہیں لگ رہی؟ ازلان نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی وہ سانس نہ لے سکا۔ بہت لائٹ سا میک اپ کیے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کے بال تھے۔ اس نے سارے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جس کی کمر سے بھی نیچے تک آ رہے تھے۔ اس کے اتنے خوبصورت بال دیکھتی ازلان کا وہم ہونے لگا کہ اب اگر وہ ان زلفوں کا اسیر ہوا تو دنیا میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ سے بات کر رہی ہوں، اس کے سامنے آتی اس کا بازو ہلا رہی تھی۔ ازلان کے گرد کوئی سحر ٹوٹا تھا۔ وہ جلدی سے چہرہ موڑ گیا، مجھے کیا پتا، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ بے رخی سے جواب دیا۔ مایا کو بھی غصہ آ گیا، پچھلے 1 مہینے سے اس شخص کا ایسا رویہ برداشت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے نکاح کرنے کے بعد اسے اپنی عزت بنایا اور اسے تحفظ کا احساس دلایا، مگر اس کا رویہ اب تکلیف دیتا تھا۔ نہیں تو کیا جا کر ہمسایوں سے پوچھوں؟ آپ میرے شوہر ہیں تو آپ سے ہی پوچھوں گی نا۔ ویسے بھی آپ کے دوستوں میں جا رہی ہوں، اب آپ کو پتا ہوگا نا کہ مجھے وہاں پر کس طرح جانا چاہیے۔ اگر میری لک میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، میں اپنی لک چینج کرتی ہوں۔ اس نے کس قدر استحقاق سے میرا شوہر کہا تھا کہ ازلان کتنی دیر ساکت رہ گیا، پھر وہ دوبارہ پلٹا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اور بتائیں۔ وہ اب سر سے لے کر پیر تک اسے اپنا آپ دکھا رہی تھی، مگر ذان ملک تو صرف اس کے بالوں پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ بلا شبہ اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے بالوں میں وہ کہیں الجھ گیا تھا۔ بتا بھی دے، اب اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا۔ مایا کی خفگی سی آواز اسے ہوش میں لائی۔ بلاخر اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تمہارے بال؟ مایا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میرے بال کیا؟ وہ مزید کچھ نہ بولا تو مایا نے نرمی سے استفسار کیا۔ ازلان کی نگاہ اس کے چہرے کا طواف کرتے دوبارہ اس کے بالوں تک گئی، پھر اس کے چہرے کے تاثرات کچھ سنجیدہ ہوئے۔ بال باندھو اپنے، اور آئندہ کہیں بھی جانے سے جاتے تمہارے بال کھلے نہ دیکھو، دوبارہ بتاؤں گا نہیں۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے نکلتا واش روم میں جا کر بند ہو گیا اور مایا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ وہ خفگی سے ڈریسنگ روم کے دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ یہ بات پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ پتہ نہیں یہ آدمی ہر وقت جلتے انگارے پر کیوں چبائے رکھتا ہے۔ وہ جیسے شدید بدمزہ ہوئی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ آف وائٹ کرتے پہ جس کے اوپر آف وائٹ ہی واسکٹ پہن رکھی تھی، واسکٹ کے سینے کے مقام پر پاکٹ کے اوپر گولڈن کرائی سے انگریزی حرف اے لکھا تھا۔
وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں سے تولیہ پھیرتے انہیں خشک کرنے لگا۔ جب مایا ڈریسنگ روم سے نکلی، اسے مصروف سا اپنے بال بناتے تھے، وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ اس مشرقی حلیے میں بہت زیادہ پرکشش اور مزید ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مایا کو ایسا گمان ہوا جیسے اس شخص سے نئے سرے سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے نکاح کے بعد آج پہلی بار اذلان کو مشرقی لباس میں دیکھا تھا اور اپنا دل اس شہزادے پر ہار بیٹھی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی چند قدم آگے بڑھی، پھر اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہوئی، ایسے کہ اب آئینے میں ان دونوں کا عکس نمایاں ہوا۔ دونوں مکمل لگ رہے تھے، پرفیکٹ کپل۔ وہ بال بنانے کے بعد خود پر پرفیوم سپرے کرتے اب اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ چہرہ اٹھائے خود کو آخری نظر آئینے میں دیکھا۔ جب نظر اس پر پڑی، اپنے بالوں کو اچھے سے جوڑے میں سمیٹتی وہ دوپٹہ سیٹ پر ٹکائے کھڑی تھی۔ کندھے پر سکن کلر کی ویلوٹ کی شال لے رکھی تھی جس پر گولڈن کام تھا۔ اذان بنا پل کے چپکائے اسے دیکھے گیا۔ وہ اپنا دھیان چہرہ نیچے کیے اپنی کلائی میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اذلان کے ہونٹوں کو نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ چھوا۔ اس کے اتنے خوبصورت بال تھے کہ اذلان کو گمان ہوا کہ اس کے بالوں کو نظر لگ جائے گی۔ وہ کہاں اپنی بیوی کے اتنے خوبصورت بالوں پر کسی کی نظر بد لگنے دے سکتا تھا؟ اور دوسری بات، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کی بیوی کے بال اس کے علاوہ کوئی بھی دیکھے، چاہے وہ کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی بات پر عمل کر چکی تھی۔ اس کے ایک عمل نے کہیں اندر دل میں سکون اتارا تھا۔ وہ اپ سائڈ ٹیبل تک گیا اور اپنی گاڑی کی چابیاں، والیٹ اور موبائل اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی، جلدی سے نیچے پہنچو، اگر 2 منٹ تک نہیں پہنچی تو چھوڑ جاؤں گا۔ غصے سے دروازہ ٹھک سے بند کرتے وہ باہر نکل گیا۔ مایا اس شخص کی عجیب منطق پر حیران رہ گئی۔ آخر اسے غصہ کیوں آیا تھا؟ وہ بیڈ تک گئی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اپنا موبائل اس میں ڈالے وہ بھی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ نیچے گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی، وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا گاڑی کو ملک ہاؤس سے باہر نکال چکا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مایا نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے نظریں ونڈو سے باہر ٹکائے سیٹ کی پشت سٹ ٹکائے ہوئے بیٹھی رہی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ان کی گاڑی اسلام آباد شہر کے ایک بہت بڑے میرج ہال کے باہر رکی۔ اذان نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو وہ بھی نکل آئی۔ وہ گھوم کر اس کے پاس آیا۔ مایا کچھ مضطرب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جو اسی سنجیدگی سے اس کے پاس آتا اس کا دایاں ہاتھ تھام چکا تھا۔ مایا نے بے حد حیرت سے اسے ایسے دیکھا، جس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیتا اب اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی مگر سارا دھیان مایا پر ہی تھا۔ میرے دوستوں کے سامنے میری بہت عزت ہے، اسے بالکل نارمل بیہیو کرنا اور تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہونی چاہیے، وہ اسے ہدایات دے رہا تھا۔ مایا کو کہیں اندر تکلیف ہوئی، صرف پرفیکٹ دکھنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ اگر وہ یہی ہاتھ اپنی خوشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکڑتا تو شاید بات کچھ اور تھی۔ نہیں کہے تو ایسے رہے ہیں جسے میں ہر جگہ آپ کو بے عزت کرواتی ہوں۔ وہ کلس ہی تو اٹھی تھی۔ اذلان رکا، پھر پورا گھوم کر اس کی طرف پلٹا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے۔ وہ سخت برہم ہوا۔ مایا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ زبان کاٹتے میری، کیونکہ جب تک میرے منہ میں زبان ہے تب تک تو یہ چلے گی۔ اذلان کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تم؟ وہ درشتگی سے کچھ کہتا جب عقب سے آواز ابھری، اذلان؟ یہ ستارہ کی آواز تھی۔ اذلان پلٹا۔ وہ آف وائٹ ساری بانیں ان دونوں کی طرف ہی چلتی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ باسط بھی تھا جس نے آف وائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اذلان نے جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کیا۔ وہ دونوں قریب آئے۔ تم لوگ آ گئے؟ ارے واہ، مایا کو بھی لائے ہو؟ ہمیں امید نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو لاؤ گے۔ ستارہ کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بھائی، اب مجھے اس کے بنا انٹری نہیں ملنی۔ تو پھر کیا کرتا؟ باسط اور ستارہ کی نگاہیں ملے۔ دونوں کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو میرج ہال میں دکھائی دیا۔ نکاح کی تقریب ایک بڑے پیمانے پر کی گئی تھی، اس لیے بہت سارے مہمان مدعو تھے۔ انٹرنس پر ہی انہیں سالم دکھائی دیا۔ اس نے بھی آف وائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس کے اوپر سکن کلر کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ان دونوں کی طرف آیا۔ سب سے پہلے وہ اذلان کے گلے ملا، پھر انہیں ویلکم کرتے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ ہائی کا آف وائٹ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں
दुल्हन बनी अपनी दोस्तों के जमघटे में खड़ी थी। अलीना की निगाह माया पर पड़ी तो वो उनकी तरफ आई। तुम लोग आगे? वो मुस्कुराती हुई पूछ रही थी। फिर उसने आगे बढ़ते माया का हाथ पकड़ा। चलो आओ माया, तो तुम्हें हमारी सारी फ्रेंड से मिलवाती है। अजलान की गिरफ्त माया के हाथ पर कमजोर पड़ी थी और दोनों का हाथ छूट गया। माया का दिल बहुत बुरी तरह धड़का। वो परेशान होगी। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अलीना मुस्कुरा दी। अरे अजलान, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगी। तुम्हारी अमानत है भाई, बेफिक्र रहो। अजलान को कुछ परेशान देखते अलीना ने शरारत से कहा। अजलान ने बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली, फिर इस बात में सर हिलाया। अलीना उसे लिए अपनी दोस्तों के पास आई। उसने एक नजर पलट कर अजलान को देखा, जो अब दोस्तों की तरफ जा रहा था। माया की आंखें डुबडुबा गई। किसी अजीब खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। हाइका माया को देखते बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे निकाह में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें बिना बता नहीं सकती। वो आगे बढ़ती माया के गले जा लगी। माया मुस्कुराती थी। तुम अजलान की बीवी हो, इसलिए आज से तुम भी हमारी दोस्त हुई। हाइका ने उसे जैसे मान दिया था। माया को बेसख्ता अच्छा लगा। पास ही अनाबिया भी सिल्क की गोल्डन सारिक में अपनी दोस्तों के ग्रुप में खड़ी थी। ये हाइका जिस लड़की से इतनी मोहब्बत से मिल रही है, ये लड़की कौन है? हुमा ने तीखे लहजे में सवाल किया। अनाबिया माया को बसम कर देने वाली निगाहों से घूर रही थी। उनके पास एक दूसरी दोस्त आकर खड़ी हुई। अजलान मलिक की बीवी है। अभी मैंने हाइका को बात करते सुना है। और हुमा के वजूद पर किसी ने मिर्चियां सिपर दी। व्हाट? अजलान इस लड़की से निकाह किया है? ना इसकी कोई क्लास है, ना कोई शक्ल। उसके अल्फाज में गहरे तंज थे। अनाबिया, तुम तो मैं अजलान से दूर रखती थी, इस लड़की को कैसे अजलान से दूर न कर सकी? और क्या कहती थी तुम? अजलान मलिक सिर्फ तुम्हारा है। तो फिर कैसे उसने इस बहन जी टाइप लड़की को अपनी बीवी बना लिया? लंदन के सबसे कामयाब बिजनेसमैन की बेटी हूं मैं। इसे सालों से चाहती आ रही हो, लेकिन इसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस लड़की की वजह से। ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। अब तो इस लड़की से मिलना ही पड़ेगा। चलो आओ गर्ल्स, जरा इससे आमना सामना किया जाए। हुमा अनाबिया की इंसल्ट करती एक एक लफ्ज गुरूर से कहती। माया की जानी पड़ी, जो अलीना और हाइका से कोई बात कर रही थी। अब उनके पास सितारा भी आन खड़ी हुई। अपनी इतनी इंसल्ट पर अनाबिया के वजूद में किसी ने चंगारियां सी बढ़ती थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये गुरूर। हमा मुझे बातें सुना रही है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी माया। अनाबिया दबे दबे गुस्से से चलाई। अनाबिया अजलान की फुप्पो की बेटी थी और सालों से अजलान की बीवी बनने के ख्वाब देखती आई थी और सारे मलिक हाउस पर राज करना चाहती थी। मगर अजलान और माया के निकाह ने अनाबिया के वजूद में मिर्चें भड़का दी थी। उसका मकसद सिर्फ अजलान को हासिल करना था और हुमा इसकी फ्रेंड का जमघटा माया के आसपास आ लगा। वो चारों एक साथ चौंकी। जैसे हमने सुना है कि इस महफिल में अजलान मलिक की बीवी आई है, तो सोचा हम भी इस हूर का दीदार करें। मगर तुम्हें देखकर बहुत मायूस हुए। अजलान मलिक लड़कियां तो ऐसे रिजेक्ट करता था जैसे हूर ब्याह कर लाएगा, मगर यकीन नहीं हो रहा इस पेंडू से निकाह कर लिया। माया का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुरख पड़ा। हाइका, अलीना और सितारा तीनों की रगों में खून गुस्से का उबाल तेज हुआ। लव्स पेंडू जैसे इन मॉडर्न लड़कियों को बड़ा महफूज किया। सबके होंठों पर तज़हीक अमेज मुस्कुराहट बिखरी। सितारा ने कुछ कहने के लिए लब खोले। अलीना ने उसका हाथ पकड़े खामोश रहने का इशारा किया। माया की जात पर बात कर रही हो तो इसे जवाब में माया को ही दो। उसने आंखों में से कूल डाउन किया। वैसे तुम में ऐसा है क्या? उसको खास नजर आया? और क्या पसंद आया? तुम बता दोगी तो आसानी होगी। तंज का एक ऐसा तीर था जिसे सबने काफी एंजॉय किया। माया की आंखों की सुर्खी तेज हुई। उसने एक नजर उन सबके हुलिये देखे। नामुनासिब लिबास पहने वो सब एक मुकद्दस रस्म में शामिल होने आई थी। वो एक कदम आगे बढ़ी और हुमा की आंखों में आंखें गाड़ी। वही जो अजलान मलिक को तुम सब में नजर नहीं आया। सबकी हंसी थम गई। इस बार मुस्कुराने की बारी उन तीनों की थी। सितारा ने तो होंठों को ओ की शेप देकर इन बात को एंजॉय किया। हाइका ने माया का हाथ पकड़ा और लोग स्टेज की जानिब चल पड़ी। तुम इसकी बात का बुरा मत मनाना। पता नहीं सारिम के सारी क्लास को बुलाने का भूत क्यों सवार था, इसलिए इस बदतमीज को भी बुला लिया। तुम परेशान मत हो, अपना मूड ठीक रखना। वो इसे हौसला दे रही थी। माया वो मुश्किल अपनी आंखों की नमी काबू रख पाई। अजलान है ही इतना खास कि सब लड़कियां उसके पीछे पागल थी, इसलिए आज के फंक्शन में तुम्हें ऐसी सरफिरी बहुत सारी मिलेंगी। तुमने घबराना नहीं है।
اب تم अज़लान मलिक की बीवी हो, बहादुर बनना सीखो। सितारा की बात पर वो महज सर इस बात पे हिला गई। वो जब इन सबके साथ खड़ा बातों में मसरूफ था, अचानक इसका मोबाइल थरथरा उठा। एक दोस्त रास्ते में किसी परेशानी में मुब्तला हो गई थी और वो अज़लान को मदद के लिए पुकार रही थी। उसने सारे हाल में निगाह दुराई, फिर उसकी नजर सितारा पर मुड़ी। जल्दी से सितारा को अपनी जानिब आने का इशारा किया। सितारा भागती हुई उस तक पहुंची। उसने सितारा को मुख्तसर सी बात बताई, मैं बहुत एमरजेंसी में कहीं जा रहा हूँ, माया को जरा सी भनक भी ना पड़ने देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा और उसके साथ ही रहना। अज़लान से हदायत देता बहुत तेजी से मैरिज हॉल से बाहर निकलता चला गया। माया, जिसकी निगाहें अज़लान को ही ढूंढ रही थी, उसने अज़लान को बहुत तेजी से मैरिज हॉल से बाहर जाते देखा। वो इतनी जल्दी में क्यों था? ये सोचते हुए माया का दिल बहुत बुरी तरह घबराने लगा। ऐसा लगा शायद उसे दोबारा न देख सकेगी। किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबोचा। ये सांस आना रुक गया। अज़लान को गए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। वो बार बार मैरिज हॉल की एंट्रेंस की तरफ देख रही थी कि शायद अभी अज़लान अंदर दाखिल हो, मगर अज़लान का कोई नामो निशान नहीं था। अब तो निकाह भी शुरू होने वाला था। सितारा साफ इसे परेशान देख सकती थी। उसके करीब आकर खड़ी और इसका हाथ पकड़ा। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? माया ने डुबडुबाती आंखों से सितारा को देखा। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, बस मुझे घबराहट हो रही है। सितारा के चेहरे पर मुस्कुराहट निकली। यही कहीं होगा, कोई जरूरी काम आ गया होगा इसलिए गया है, वरना वो बिल्कुल पागल तो नहीं है ना कि अपने दोस्तों का निकाह छोड़कर चला जाए। तुम परेशान मत हो, अपनी हिफाजत करना जानता है वो। चलो आओ, निकाह शुरू होने वाला है, हम स्टेज पर ही चलते हैं। वो इसका हाथ पकड़ने से स्टेज की जानिब ले गई। हुमा और अनाबिया दोनों की निगाहें माया के वजूद पर ही टिकी हुई थी और दोनों के चेहरे पर एक जैसे तासुर थे। 5 मिनट मजीद गुजरे, निकाह शुरू हो गया था। वो खाली खाली निगाहों से स्टेज की जाने देख रही थी, जहां अब मौलवी साहब, सारिम और हाइका से निकाह के लिए रजामंदी ले रहे थे। उसकी निगाह अभी भी दरवाजे की जानिब ही थी। अज़लान निकाह में भी शामिल नहीं हुआ। वो आखिर इतनी जल्दी में कहाँ गया था? वो बेहद बेचैन थी। निकाह हुआ, दुआ की गई, वो मुस्कुरा तक न सकी। अजीब बेचैनी का शिकार थी। निकाह के 10 मिनट बाद ही वेटर्स अब खाना सर्व कर रहे थे। अलीना और सितारा इसे साफ परेशान देख सकती थी। क्या हो गया, अज़लान आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो कुछ खाते हैं। उसे जबरदस्ती अपने साथ टेबल तक ले गई और उसे वहां बिठाया। सितारा और अलीना भी आसपास ही बैठ गई। तो बताओ क्या खाओगी? माया ने नफी में जरा लाया। नहीं, अभी नहीं, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। उसकी तो जैसे भूख उड़ गई थी। इतने में अलीना को हाइका ने आवाज दी तो उसकी बात सुनने के लिए वो चली गई। सितारा उसके पास ही बैठी थी। मैं कह तो रही हूँ, मुझे बता कर गया है, किसी जरूरी काम था, वो वापिस आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? माया ने भीगी आंखों के साथ सितारा को देखा। आप नहीं समझ सकती, बेबसी ही बेबसी थी। अच्छा ठीक है, मुझे समझना भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम इसकी बीवी हो और मैं सिर्फ दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी का अंदाजा नहीं लगा सकती, मगर कुछ खा लो, वो आएगा तो फिर मुझे डांटेगा कि तुमने मेरी बीवी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। सितारा की आखिरी बात पर माया नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम यही बैठो। सितारा उठकर अब मेन्यू टेबल तक गई और वहां से उसके लिए बिरयानी प्लेट में निकाल रही थी। फिर वो दोबारा उसके पास आई। इतने में सितारा के हाथ में मौजूद मोबाइल बज उठा। अज़लान की कॉल आ रही थी। माया की नजर पड़ने से पहले उसने मोबाइल एक साइड पर किया। तुम ये खाओ, मैं अभी आई। माया के सामने बिरयानी की प्लेट रखते वो जल्दी से हॉल से बाहर की जानिब चल पड़ी ताकि अज़लान से आसानी से बात कर सके। माया ने अभी तक एक चम्मच पर बिरयानी का नहीं लिया था। इतने में अचानक इसके दाएं बाएं अनाबिया और हुमा आकर बैठी। हुमा के हाथ में भी बिरयानी की प्लेट थी। माया ने चौंक कर उन दोनों को देखा। ये प्रोटोकॉल जो तुम्हें मिल रहा है ना, ये बहुत जल्दी मुझे मिलने वाला है, बहुत जल्दी। मैं तुम्हें अज़लान मलिक की जिंदगी से धक्के मार मार कर बाहर निकालूंगी। अनाबियोस के चेहरे पर जहर खंदा लहजे में दहाड़ी। माया के होंठों को एक नरम मुस्कुराहट में छुआ। मैं तुमसे ज्यादा अज़लान से मोहब्बत करती हूँ और वो तुमसे ज्यादा मेरे साथ खुश रह सकता है। बस तुम हम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी बनकर अटक गई हो। अनाबियों की जुबान जहर उगल रही थी। माया ने एक गहरी सांस ली और समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, जैसे अनाबिया की हर बात पर इत्तेफाक किया हो। मैंने किसी को किसी से नहीं छीना। हमारा निकाह होना किस्मत में लिखा था, इसलिए हो गया। अब वो मेरे शौहर है। माया के चेहरे पर भला का इत्मीनान था। उमा ने इन दोनों की बातों को काफी एंजॉय किया।
اور کسی نے انابیہ ملک کے چہرے پر جیسے زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ انابیہ ملک کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، مایا۔ الینا اسے آواز دے رہی تھی۔ مایا کھانے کی پلیٹ وہیں چھوڑی اٹھی اور الینا کی جانب گئی۔ الینا اسے اپنے کسی دوست سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ مایا اذان ملک کی بیوی ہے۔ اتنے میں ہما کا موبائل بھی بج اٹھا۔ وہ بھی اپنی بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے موبائل کان سے لگائے شور سے نکلتی کچھ فاصلے پہ چلے گی۔ انابیہ ملک نے ایک نظر مایا کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کی اس لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ اسے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا باہر نکالی اور اس نے ڈبیا میں موجود وہ سفوف بریانی کے پلیٹ پر چھڑک دیا اور جلدی سے بریانی کو مکس کر دیا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ مایا چند باتوں کے بعد واپس پلٹ آئی۔ جیسے ہی مایا پلٹی وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی تاکہ مایا اسے دیکھ نہ سکے۔ مایا دوبارہ ٹیبل تک آ کر بیٹھی۔ اس نے دوبارہ بریانی کھانی شروع کر دی۔ ابھی اس نے 2-4 چمچ کھانے کے لیے ہی لیے تھے جب ہما اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھی اور بریانی کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے پکڑی۔ لگتا ہے تمہیں ہر چیز دوسروں سے چھیننے کی عادت ہے۔ ہما کے لہجے میں گہرا طلب تھا۔ یہ میری پلیٹ ہے۔ مایا نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہ ایسی کوئی عادت ہے اور نہ ہی میں ایسی عادات پالتی ہوں۔ ہاں، مگر ضرور آپ کو دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے کی عادت ہے۔ مایا کی نگاہ بریانی کی پلیٹ تک گئی۔ یہ بریانی آپ کو ہی مبارک ہو۔ مایا اتنا کہتے اٹھ گئی۔ ہما کے چہرے پر ایک گہرا طنز تھا۔ وہ فون پر بات کرتے اپنی بریانی کی پلیٹ نہیں کہیں بھول گئی تھی۔ اب یہ وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ شاید مایا اس کی بریانی کی پلیٹ سے کھانا کھا رہی ہے۔ ایسی اکڑ کی پرواہ تو میری جوتی کو بھی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی اور بریانی کھا رہی تھی۔ مایا نے نئی بریانی کی پلیٹ بنائی اور دوبارہ ستارہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور وہ کھانے لگی۔ اور ہما وہ زہر شدہ بریانی کھا چکی تھی اور کچھ فاصلے پر کھڑی انابیہ کا دل چاہا کہ ہما کا گلا دبا دے۔ اتنی مشکل سے اس نے مایا کو مارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن درمیان میں ہما پھر آدم کی تھی۔ اب اسے بریانی کھائے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اچانک وہ کھانسنے لگی اور پھر اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے چہرہ نیچے کیا تو منہ سے خون کی الٹی نکلی۔ خون نکلتے دیکھ اس کی چیخ نکل گئی جس سے سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے اور مایا کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ ہما کے سارے دوست اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ ہما، آئی یو اوکے؟ کیا ہوا تمہیں؟ مگر ہما نفی میں سرہلاتی مایا کو دیکھ لی تھی جس کے چہرے پر اچانک خوف آیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے چہرہ جھکایا اور پھر لبوں سے خون نکلا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے لوگوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یو بلڈی، تم مایا؟ وہ اتنا ہی کہہ سکی اور اس کی آنکھوں کے سامنے مزید اندھیرا چھا گیا۔ چکر آنے لگے اور پھر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ سارے اٹھ کر اس کی جانب بھاگے تھے مگر مایا 4 قدم پیچھے لگی۔ اتنا خون دیکھتے اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ ستارہ، الینا، ہائیکا سب کے چہروں کا رنگ نچڑ گیا تھا۔ باسط اس کی پیلز چیک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سارے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ستارہ نے اس کے کندھا ہلایا۔ یہ تو مر چکی ہے۔ الفاظ تھے پگھلتا ہوا سیسا جس نے سارے مزاج میرج ہال میں موجود اور مہمانوں کے کانے میں انڈیلا۔ انابیہ کے چہرے پر ایک تیکھی اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ہمیں پولیس کو فون کرنا ہوگا۔ میرج ہال کے مینجمنٹ نے پریشان ہوتے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ انہیں روکتے وہ پولیس کو فون کر کے بلا چکے تھے۔ مایا ایک سائڈ پر کھڑی عجیب بے بسی سے اس لڑکی کو لاش دیکھ کر دیکھ رہی تھی جو چند منٹ پہلے بالکل زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ستارہ کب سے اذان کو فون کر رہی تھی مگر اذان کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کی ابھی 15-20 منٹ پہلے ہی اذان سے بات ہوئی تھی۔ اذان نے کہا تھا کہ وہ جلدی آ جائے گا، بس مایا کا خیال رکھنا، مگر اب اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ الینا نے پریشان ہوتے پوچھا۔ اذان کا موبائل نہیں لگ رہا، کیا کرے؟ وہ شدید اضطرابی کیفیت کا شکار تھی۔ اتنے میں پولیس کے کچھ لوگ میرج ہال میں داخل ہو چکے تھے اور وہ ہما کی لاش کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ انابیہ نے سب کی نظروں سے چھپتے مایا کو دیکھا جو پریشان سی ستارہ اور الینا کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کا بیگ پاس ہی ٹیبل پر پڑا تھا۔ کسی کی بھی نگاہ اس تک نہیں کی۔ اس نے جلدی سے وہ زہر کی بوتل مایا کے بیگ میں رکھ دی اور ایک نظر ہما کی لاش کو دیکھا۔ ویسے تو میرا شکار مایا ہونے والی تھی مگر تم نے بہت دماغ کھایا اس لیے سوری۔ تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں تھا مگر میرے راستے سے ایک کانٹا مزید نکل گیا تو مجھے اب کوئی افسوس نہیں۔ اب تمہاری موت کے الزام میں یہ جیل جائے گی اور میرا راستہ صاف۔
अनाबिया के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। पुलिस वाले सबकी तलाशी ले रहे थे, इन्हें जहर दिया गया है, एक कांस्टेबल ने कहा तो सब बेहद बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। माया की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले 10 मिनट तक पुलिस वालों ने सारे मैरिज हॉल का मुहासरा किया, तलाशी ली, मूवी मेकर से मूवी की वीडियोस चेक की। इतने में अनाबी की आवाज मैरिज हॉल में गूंजी। मुझे लगता है कि माया ने ही इसे मारा है। और सबने बेहद बेयकीनी से अनाबिया को देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अनाबिया? सितारा आहिस्ते से गर्जी। अरे मैं सच कह रही हूँ, अभी निकाह से आधा घंटा पहले इसकी और हुमा की कोई बहस हुई थी और यकीनन इसने हुमा को जहर देकर मार दिया होगा। मेरे ख्याल से इसकी बैग की तलाशी लेनी चाहिए और बेशक आप लोग मूवी चेक कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हुमा को बिरयानी की प्लेट थमा रही थी। क्या पता इसने उस बिरयानी में कुछ डाला हो। अनाबिया की बात सुनते सबके चेहरे पर गुस्से से सुरख पड़ गए थे और माया का सांस नहीं कहीं अटक गया। वो अनाबिया मलिक की सारी गेम समझ गई थी। वो बेहद बेयकीनी से उस लड़की को देख रही थी। आखिर ये लड़की मजीद कितना गिरेगी? उसे यकीन ना हुआ कि अनाबिया इस हद तक भी जा सकती थी। यकीनन वो जहर उसने माया की प्लेट में डाला था, मगर गलती से वो हुमा खा गई। माया को लग रहा था वाकई वो कातिल है, उसकी वजह से एक लड़की की मौत हो गई। जैसे ही पुलिस वालों ने माया के बैग की तलाशी ली और वीडियोस देखी तो अनाबिया का शक यकीन में बदलता दिखाई दिया। अरेस्ट करो उस लड़की को, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा और सबने बेहद हैरत और बेयकीनी से माया को देखा। आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अजलान मलिक की बीवी है। सारिन गुस्से से गरजा था। चाहे ये अजलान मलिक की बीवी हो या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर की, मगर मुजरिम मुजरिम होता है। माया की आंखें डुबडुबा गई। उसने देखा कि सारे मैरिज हॉल में चामगोइयां होने लगी। सब ये कह रहे थे कि अजलान मलिक की बीवी एक कातला है। अजलान ने कहा भी था कि मेरे यहाँ बहुत इज्जत है, मेरी इज्जत सलामत रखना, मगर वो इज्जत सलामत न रख सकी। 2 आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे और गालों पर फिसल गए। और रेत का ढेर ही तो बन गई थी। साकित वजूद, कुछ समझ नहीं आ रही थी उसके आसपास क्या हो रहा है। और देखते ही देखते वो लेडी कांस्टेबल्स उसकी जानी पड़ी। एक ने उसका हाथ पकड़ा और उसमें हथकड़ी पहना दी। कुछ फासले पे खड़ी अनाबिया मलिक खुलकर मुस्कुरा रही थी। माया ने एक नजर उसे देखा और सारी पुलिस को रोकते रह गए। सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर ली, मगर पुलिस माया को अरेस्ट किए जा चुकी थी। सितारा ने कोई शायद 100 बार अजलान को फोन किया, मगर बात ना हो सकी। हमें भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, हम लोग माया को अकेला नहीं छोड़ सकते। सितारा और अलीना की बात पर सबने इस बात में सर लाया और वो 5 पुलिस स्टेशन के लिए निकले। वो साकित रह गई, उसका दिमाग भी प्रोसेस करने की हालत में नहीं था। बस दिल अजीब सी बेचैनी से घबरा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे अपना जिस्म बेजान सा होता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक उसे बुखार सा महसूस होने लगा। 15 मिनट बाद वो लोग इसे पुलिस स्टेशन ले आए। वो बिल्कुल ही साकित थी, समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब लेडी कांस्टेबल उसके हाथ से वो हथकड़ी उतार रही थी और अब वो इसे हवालात से बंद कर रहा था। वो वहीं दीवार के साथ जमीन पर बैठती चली गई। आंखें बंद की तो बंद आंखों की पर्दे पर अजलान मलिक का चेहरा लहराया। अभी 5 मिनट ही तो गुजरे थे जब पुलिस स्टेशन में 2 गाड़ियां एक साथ रुकी। अजलान मसरूफ सा किसी को हदायत करता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हो रहा था। अजलान की गाड़ी के पीछे सितारा और बासित की गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से वो सारे बाहर निकले। अचानक उसके कदम जमीन में जकड़ लिए। उसने बेसाख्ता किसी खास एहसास के तहत चेहरा मोड़े हवालात की जानिब देखा और अगले ही पल अजलान मलिक साकित रह गया। पहले उसे सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि वो माया थी, मगर वो वाकई वही थी। अपनी शाल कंधों के गिर्द मजबूती से जकड़े हवालात की दीवारों को तक रही थी। अजलान साकित रह गया। वो तो यहाँ काम से आया था, मगर उसे देखते साकित रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अजलान मलिक के वजूद में किसी ने जैसे चंगारियां सी बढ़ती थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसने इसे इस तरह अरेस्ट किया? किसने इसे हवालात में बंद किया? वो पूरी ताकत से चिल्लाया था। इतने में एक पुलिस ऑफिसर अपने केबिन से निकलता बाहर आया। अजलान मलिक को पुलिस स्टेशन में देखते सबकी जुबान तालू से चिपक गई। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। सर, इन पर एक मर्डर का इल्जाम है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो इन सबके कानों में गूंजा। इतने में वो 5 भी पुलिस स्टेशन में दाखिल हो चुके थे। अजलान हैरानी से उन लोगों को देख रहा था। मर्डर?
کون مرا ہے؟ اس نے تڑپتے دل کے ساتھ پوچھا۔ سر کوئی ہما قریشی ہے، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اسلان کے کانوں میں ڈلا گیا۔ اس نے ایک بار پھر مایا کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی اور نفی میں سر ہلا لی تھی۔ اذان کی آنکھوں کی سرخی لمحہ بلمحہ تیز ہوئی۔ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ چلایا تھا، لیکن سر میں نے کہا دروازہ کھولو۔ اذان ملک کی دہاڑ پولیس اسٹیشن کے در و دیوار ہلاتی تھی۔ جلدی سے ایک کانسٹیبل چابیاں لے کر آئی۔ اب وہ حوالات کا دروازہ کھول رہی تھی۔ مایا نے ڈباتی آنکھوں سے اس شخص کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے اس طرح قید کرنے کی؟ جانتے بھی ہو کون ہے یہ؟ بیوی ہے میری۔ صرف ایک شک کی بنا پر تم لوگوں نے اذان ملک کی بیوی کو قید کرنے کی ہمت کیسے کی؟ ان سب کو دیکھتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں بےتابی تھی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوتا مایا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مایا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اذان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اذان نے صاف اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور سچائی دیکھی۔ وہ پولیس والا تھا اور اس کی آنکھوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی سچائی جان لیتا تھا۔ مایا، اذان کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اٹھو زمین سے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بہت محبت سے کہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اپنی بیوی کو پولیس اسٹیشن میں اس طرح حوالات میں بند دیکھتے اسے خود پر اتنا غصہ چڑھا کہ حد نہیں۔ مایا کو لبوں کو ایک مسکراہٹ بچھوا۔ اذان، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اذان الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اذان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ صاف اذان کا بہت سپیڈ سے دھڑکتا دل محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اگلا لفظ ادا کرتی حلق میں کچھ اٹکا۔ اس نے چہرہ جھکائے منہ کھولا تو منہ سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا زمین پر گرا۔ اذان ملک کی آنکھوں میں ناقابل حد تک بے یقینی اڑی۔ جیسے ہی مایا نے چہرہ اٹھایا اوپر دیکھا تو اس کے منہ اور ناک دونوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، الٹا مجھے بھی مارا گیا ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ ایک بار پھر اذان کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ اذان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا۔ اس کی زیرے کو چھونا چاہا۔ جب وہ وہیں اس کے بازو کے قریب اس کی ہوش کو سمیٹنے کی کوشش کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی گری تھی۔ مایا، اذان نے اس کا گال تھپتھپایا۔ اس کا جسم آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اذان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ مایا، جسے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی گئی تھی۔ ہاسپٹل؟ ہاں، اسے مایا کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ یہ سب سوچتے مایا کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ جلدی سے باہر نکلا۔ وہ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں ٹہل رہا تھا اور وہ اندر آپریشن تھیٹر میں پڑی 3 گھنٹوں بعد دروازہ کھلے اور ڈاکٹرز باہر نکلے۔ وہ بےتابی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ مایا کیسی ہے ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں زہر دیا گیا تھا، ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا۔ کسی نے اذان ملک کے سر پر سارے ہاسپٹل کی عمارتیں ماری۔ یہ پولیس کیس تھا، مگر مسٹر اذان، آپ کے کہنے پر ہم نے پیشنٹ کا علاج کیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک زہر ہے جسے کھانے کے چند منٹ بعد ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اذان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا دیوار سے چپک گیا۔ پیشنٹ نے وہ زہر کم مقدار میں کھایا تھا، اس لیے ان پر کچھ اثر کم ہوا ہے۔ اگر ذرا سا بھی زہر مزید ان کی باڈی میں جاتا تو مزید ان کی موت ہو سکتی تھی۔ ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے اور زہر کو باڈی سے نکال دیا ہے، مگر آپ خون کا انتظام کریں۔ اس زہر نے ان کے خون پر بھی اثر کیا ہے، اس لیے ان کے جسم میں خون کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ باقی ان کی حالت ابھی نازک ہے، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ خون کا انتظام کریں، تب تک ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کیے راہداری میں آگے بڑھ گیا اور وہ ساکت رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد خود کو حرکت دی اور اسے خون دینے کے لیے وہ نرس کے ساتھ کمرے کی جانب گیا۔ چند گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ اس کے سارے دوست یہی تھے۔ اسے سب کو گھر بھیج دیا تھا اور سب کی اس کی وجہ سے یہاں ذلیل ہو رہے تھے۔ اسے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ چڑ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، پھر اسی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ڈیم لائٹس چل رہی تھی۔ اذان ملک کی نگاہ بیڈ تک گئی جہاں وہ ہاسپٹل کے سادے سے لباس پہ بے سود پڑی تھی۔ آکسیجن ماسک چہرے پر لگا ہوا تھا۔ خون کی کمی کے باعث چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں کینولا تھا جس میں خون لگا ہوا تھا، جس سے قطرہ قطرہ خون اس کے جسم میں جا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے پیلز میٹر اٹیچ کی گئی تھی۔
اسے سانس لینے میں جیسے تکلیف ہو رہی تھی. چہرے پر بے ہوشی میں بھی اضطراب تھا. وہ وہیں سٹول کھینچے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دھیرے سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ پہ لیا. دوسرے ہاتھ کی مٹھی پر اپنا چہرہ ٹکائے وہ یک تک بنا پل کے چپکائے مایا کو دیکھنے لگا. چند لمحے مزید خاموشی سے سرک گئے. اس کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے. بس ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں دبوچ رہا ہو. اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. لمحے سرکتے جا رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی اور چہرے پر دور کیے اپنا ہاتھ اس کے بالوں کے قریب کیا. اس کے وہ خوبصورت لمبے گھنے بال اذان کو بہت پسند تھے. اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا. ایسا کرتے ہوئے بے ساختہ اس اپنے اندر ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہوئی. اسے سکون ہونے لگا تھا. وہ بے خود سا ہوتا اس کے قریب جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا. پھر اس کے پاس ہی وہیں بیڈ کی پائنتی پر سر ٹکائے اسے دیکھتے کب آنکھیں بند کر گیا اسے احساس تک نہ ہوا. اس کے ہاتھ پر گرفت سخت ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی. کچھ دیر آنکھیں کھولے وہ نیم با آنکھوں سے آس پاس کا منظر دیکھتا رہا. پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے. اذان نے شکر کی سانس لی. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر اذان کیا کھوتا. آج اسے احساس ہوا تھا کہ اسے مایا سے محبت ہو رہی ہے. وہ نیم با آنکھوں سے آس پاس دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہو تم؟ اذان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے بہت محبت سے پوچھا. وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے چہرے پر جھکا فکر مندی سے دیکھ رہا تھا اور اسے بولا رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا اذان. وہ بہت مشکل سے ایک فکرہ ادا کر سکی. جانتا ہوں میں تم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے. میں تمہاری آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتا ہوں. کیا ہوا تھا وہاں مجھے بتاؤ. کس نے کیا تم یہ سب؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں. وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا کہہ رہا تھا آپ کی کزن انابیہ. اس کے بعد وہ اسے بہت ساری باتیں بتاتی چلی گئی جس سے سنتے اذان کی آنکھوں میں سرخی اتری. مجھے انابیہ سے اس حد تک کھیلنے کی امید نہیں تھی. تم فکر مت کرو. میں اسے خود سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا. اس کی وجہ سے کسی کی جان گئی ہے اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو. وہ بے حد فکر مند تھا. تو کیا میں مر جاتی اور آپ کی زندگی میں سکون آتا. ویسے بھی میں زبردستی آپ کی زندگی پہ مسلط ہو گئی ہوں. اور مسکراتی ہوئے شفاقیت سے بولی کہ اذلان کا ہاتھ بے ساختہ اس کے لبوں تک کیا. خبردار اگر آئندہ ایسی بات کی تو بہت برا پیش آؤں گا. یہاں تم بیمار پڑی ہو اور وہاں میری جان نکل رہی ہے اور اب تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو. ہاں میں جانتا ہوں ہمارا نکاح جس حالات میں ہوا تب میں خوش نہیں تھا اور نہ ہی تم سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ تھا. ممی کے کہنے پر زبردستی ہمارا نکاح ہوا. صحیح مگر میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. مجھے آج محسوس ہوا کہ میں تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں مجھے ہو گئی ہے تم سے محبت. وہ دھیمے لہجے میں چلایا کہ مایا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے حد بے یقینی سے اذلان ملک کو دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے ہونٹوں پر انگلی کی گرفت سخت کر گیا. میں نے کہا نا بس اب تم کچھ نہیں کہو گی. میں بولوں گا اور تم سنو گی. میں نہ تمہیں اب چھوڑوں گا نہ تمہیں چھوڑنے کی سوچ سکتا ہوں. تم آخری سانس تک میرے ساتھ رہو گی. ہاں ہو گئی ہے مجھے محبت اور میں نہیں ڈرتا نہ ہی مجھے اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے. اور بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا مایا کو حیران ہی تو کر گیا تھا. وہ جو بے حد الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اگلی پل اذلان اس کے لبوں پر جھکا اور مایا پھڑ پھڑا کر رہ گئی. چند دن مزید گزر گئے تھے. یہ ملک ہاؤس کا منظر تھا. انابیہ ملک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی. اس کے سامنے کھڑی پولیس اسے ہتھکڑی لگا چکی تھی. چھوڑو مجھے وہ چلا رہی تھی. میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور تمہارے چکر میں ہما کی موت ہو گئی. قاتل تو تم ہو اسے انصاف ملے گا. پولیس اسے پکڑے لے جا چکی تھی. اس کے پیچھے ہی مایا کھڑی تھی. اذان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اوپر کمرے کی جانب چل پڑا. مایا کے ہاتھ پر گرفت سخت کر رکھی تھی. وہ مایا کے چہرے پر صاف پریشانی دیکھ سکتا تھا. تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. کمرے میں داخل ہوتا اسے دروازے کے ساتھ لگاتا وہ اس کے چہرے کو پکڑی نرمی سے بولا. اس سے پہلے کہ مایا کچھ کہتی اس کے لوبر پر انگلی رکھے اس کی گردن پر جھک گیا اور مایا ساری دنیا کو بھول کر اس شخص کی قربت میں کھو گئی. جب تک وہ اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا.